بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا مختصراً ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان کی دولت سے منور فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ پھر ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ لیکن دوستو، قربان جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایمان پر۔ اس کی اس بات کے جواب میں فرماتے ہیں، احد احد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شدید تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ! دوستو، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ دوستو، کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کی خاطر صحابہ نے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، لیکن ان کے دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسا گھر کر گئی تھی کہ ان کے لیے ہر قسم کی تکلیف اس محبت کے سامنے چھوٹی تھی اور وہ اللہ کی خوشی سے اس کو برداشت کر لیتے تھے۔ کفار آپ کو باری باری تکالیف دیتے دیتے تھک جاتے تھے، لیکن آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوا کرتا تھا، وہ تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اور یاد رہے کہ ایسا ایمان بنانے کے لیے ایمان کی محنت شرط ہے۔
آج ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے جاتا۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ شدید گرمی کے روزوں میں ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت خرچ کریں تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حقیقت پیدا ہو۔ آج ایمان اور دین پر ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں، اس لیے ہمارے دلوں سے دین اور ایمان کی وقت نکلتی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے ان مصائب کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ڈھائے گئے، ان کمزور صحابہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لے آئے تھے، لیکن وہ کسی مشرک یا کافر کے غلام تھے، اور یوں ان کے مالک و مختار ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ نے کئی مسلمان صحابہ کو جو غلامی میں پس رہے تھے خرید کر آزاد فرمایا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اسلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے ہاں ایسا اونچا مقام پایا کہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کا احسان اتنا زیادہ ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، مذکورہ غلاموں کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں جو کہ مشرکین کی غلامی میں ہونے کی وجہ سے مصائب کا شکار تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرید کر آزاد فرمایا۔ روایات کے مطابق زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح ناہدیہ نام کی ایک باندی تھیں، ان کی ایک بیٹی بھی تھیں، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کیا تھا۔ الغرض ایسے بہت سے غلاموں اور باندیوں کے نام ہیں کہ جن کو آزاد کرنے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اور یہ سب آپ نے اس لیے کیا
کہ ان لاچار غلاموں کو ان مصیبتوں سے اور ان مظالم سے نجات مل سکے جو مشرکین ان پر ڈھاتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کو اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر ظلم کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے گئے، لیکن قربان جائیں صحابہ کے جذبے پر اور ان کے ایمان پر کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا اور مشرکین اور کفار کو یہ بتا دیا کہ جب دل میں ایک بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیوست ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے جان کو قربانی کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کی قبور کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے جو صحابہ کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے بچائے، آمین۔ دوستو، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا ہے اور ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آزادی کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ کلمہ تو ہم اللہ اور رسول کا پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں غیروں کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔